بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کورین زبان سیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل کورین فار ای پی ایس۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو نئی میں ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کے لیے آ سکے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ٹرم کا ایگزام 8 جون سے شروع ہوا ہے اور یہ اکتوبر تک جاری رہے گا۔ 17 اکتوبر کو رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی۔ سیکنڈ راؤنڈ میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے 150، 160، 170، 180 اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی تھے جنہوں نے 190 نمبر سکیور کیے، which shows that they have a very good preparation۔ انہوں نے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کیا، 6 مہینے کا ٹائم تقریباً ان کے پاس تھا۔ مے بی وہ اس سے پہلے بھی اسٹڈی کر رہے ہوں، لیکن کم از کم 6 مہینے کا ٹائم ان کے پاس تھا۔ انہوں نے اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کیا، اپنے ٹائم کو افیکٹولی یوٹیلائز کیا اور اچھے نمبر سکیور کر لیے۔ اب صرف ان کو اسکل ٹیسٹ پاس کرنا ہے اور وہ میرٹ کے اندر آلریڈی شامل ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ابھی تک اپنے ٹائم کو اچھی طرح یوٹیلائز نہیں کر سکے اور ان کی تیاری ابھی بھی اچھی نہیں ہے۔ جنہوں نے صرف بک 1 کمپلیٹ کی ہے یا پھر لسننگ اور ریڈنگ کے جو 2000 کویسچنز ہیں وہ بہت کم پورشن انہوں نے کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے ایگزام کے دن قریب آتے جا رہے ہیں اور ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ فیس بک کے اوپر آ کے کمنٹ کرتے ہیں کہ کیا بک 1 کمپلیٹ کر لی ہے اور بک 1 کمپلیٹ کر کے میں ٹیسٹ کو پاس کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ میرے خیال میں دوستو، آپ کی جتنی تیاری ہوتی ہے آپ سب لوگ بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ آپ کہاں پہ لائے کر رہے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ اپنی ججمنٹ خود ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کی ججمنٹ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کا جو دل ہے وہ سب سے بڑا جج ہے۔ وہ انسان کو بتا دیتا ہے کہ اس وقت آپ کہاں پہ لائے کر رہے ہیں، آپ ٹیسٹ کو پاس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی اپنی ضمیر ہی آپ کو بتا دیتا ہے۔ لیکن میرے جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی ٹیسٹ دیے، انٹرویوز دیے، اس کے مطابق میں نے نچوڑ یہ نکالا ہے کہ 2 فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی ایگزام میں کامیابی دلوا سکتے ہیں۔ پہلا چیز جو ہے، آپ کو اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے نالج کتنا ہے، اور نالج کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیسٹ کا پیٹرن کتنا آتا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایگزام میں کون سا سوال آنے والا ہے۔ تو تقریباً ہر ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا دیتا ہے کہ کس طرح کے کویسچن آپ کو ایگزام میں فیس کرنا پڑیں گے، اور اپنے ٹیچر سے آپ رہنمائی لیں اور وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پورا پیٹرن پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے پورشن میں سے کتنے سوال آئیں گے۔ آپ کا نالج بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، 50% آپ کا نالج میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کی کتنی تیاری کی ہوئی ہے۔ کورین لینگویج میں آپ کی جتنی تیاری ہوگی وہی آپ کا نالج شمار کیا جائے گا کہ آپ نے کتنا نالج ان 6 مہینوں میں گین کیا ہے۔ دوسرا فیکٹر جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ آپ کی اپروچ کیسی ہے۔ اب اپروچ سے مراد کیا ہے کہ اب آپ جب ٹیسٹ دینے جائیں گے تو اس میں آپ کے 2 پورشن ہوتے ہیں، ایک لسننگ کا پورشن ہوتا ہے اور ایک ریڈنگ کا پورشن ہوتا ہے۔ 20 سوال لسننگ کے آتے ہیں اور 20 سوال ہی ریڈنگ کے آتے ہیں۔ 25 منٹ کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ اب اپروچ کیا ہے؟ اپروچ یہ ہے کہ آپ نے ان 25 منٹوں کے اندر ان 20 سوالوں کو کیسے حل کرنا ہے۔ بہت سارے کویسچنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ود ان اے سیکنڈ آپ کر سکتے ہیں، جیسے کوئی پکچر آپ کے سامنے آ گئی، آپ کو پتہ تھا، آپ نے فوراً سے اس آپشن کو کلک کر لیا اور آپ کا بہت سارا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ گیا۔ لیکن بہت سارے ایسے سوال آتے ہیں، خصوصاً پیراگراف کے سوال جو ریڈنگ میں آپ کرتے ہیں، اس میں آپ کو پہلے پیراگراف کو پڑھنا ہوتا ہے، اچھی طرح اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اور پھر نیچے جو کویسچن ہوتے ہیں اس کو سمجھ کے پیراگراف میں سے اس کا آنسر نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی اپروچ، آپ کی ٹیکنیک بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کیسے ایفیکٹیولی ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا نالج تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، تیاری اچھی ہوتی ہے، لیکن اپروچ اچھی نہیں ہوتی، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی اپروچ اچھی ہوتی ہے، تیاری ان کی واجبی سی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں کسی بھی آپ ایگزام دینے جائیں گے تو اس میں میٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسٹوڈنٹس کی نالج بہت زیادہ اچھی ہے لیکن اپروچ اچھی نہیں ہے۔ اپروچ اچھی نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی سوال میں پھنس گئے
اور آپ نے اس پہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر لیا اور آپ کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں بچا کہ آپ باقی سوالوں کو حل کر سکیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، جو آپ کے پاس تھوڑا سا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ تکے مارتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوتا، بس دل کہہ رہا ہوتا آپشن بی یا سی کو کلک کر لیں اور آپ تکے مار کے آ جاتے ہیں. رزلٹ کیا آتا ہے کہ آپ فیل ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا نالج ایک ایوریج ہوتا ہے، لیکن ان کی اپروچ، ان کی ٹیکنیک یہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں. تیسرا سب سے بڑا فیکٹر اس ایگزام میں جو ہونے والا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا کمپیوٹر نالج کتنا ہے، آپ کو کمپیوٹر آپریٹ کرنا کتنا آتا ہے. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اگر کسی کو میری یہ بات بری لگ رہی ہے تو میں معذرت چاہوں گا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ بیکورڈ ایریاز سے آ رہے ہوتے ہیں اور انہیں کمپیوٹر آپریٹ کرنا نہیں آتا ہوتا. تیاری بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن کمپیوٹر آپریٹ کرنا نہیں آتا. آپ جب ایگزام میں جائیں گے تو آپ کو کمپیوٹر اسکرین دی جائے گی، ساری چیزیں آپ کو کمپیوٹر کے اوپر حل کرنی ہوں گی. تو پہلے سے پریپیئر ہو کے جائیں. یہ ساری چیزیں آپ کو ایک موک ٹیسٹ اکیڈمی والوں سے کہیں کہ وہ آپ کا موک ٹیسٹ لیں، جس میں آپ کو ریڈنگ اور لسننگ کے بھی سوال کرائے جائیں، آپ سے ایک ٹیسٹ لیا جائے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ کمپیوٹر آپریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا کس طرح کے کویشچن آپ کو ایگزام ڈے میں فیس کرنا پڑیں گے. تو اس ایگزام میں آپ کے 2 نہیں 3 فیکٹر کاؤنٹ کریں گے. اور جیسے میں نے پہلے مینشن کر دیا، پہلا فیکٹر آپ کا نالج ہے، دوسرا فیکٹر آپ کا اپروچ ہے اور تیسرا فیکٹر آپ کا کمپیوٹر ہے. اب رہا سوال کہ کیا آپ بک 1 کمپلیٹ کر کے آپ ٹیسٹ کو پاس کر سکتے ہیں؟ آپ ڈیفینیٹلی پاس کر سکتے ہیں، لیکن اگین میں یہی کہوں گا کہ آپ اپروچ آپ کی بہتر ہونی چاہیے. ایگزام میں جتنا بھی آپ کا نالج ہوتا ہے وہ کم ہی تصور کرنا چاہیے، جتنا زیادہ آپ کا نالج ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر آپ کی اپروچ اچھی ہے، آپ نے بک 1 اچھے طریقے سے کی ہوئی ہے، جس طرح تیاری کرنے کا حق ہوتا ہے، اگر آپ نے اچھے طریقے سے کی ہوئی ہے تو آپ کے لیے ٹیسٹ کو پاس کرنا مشکل نہیں ہے. اگر آپ میرے ان 2 فیکٹرز جو میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ نکالا ہوا ہے اس سے آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے. کیونکہ میں بھی آپ کے ذہن میں کوئی میرے سے ڈفرینٹ فیکٹر آ رہا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں تاکہ مجھے بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا رہے کہ کیا اور چیز ہے جو کہ آپ کی ایگزام والے دن میٹر کرتی ہے. مجھے آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.